علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ نوید شیخ صاحب اسلام آباد سے سوال کرتے ہیں کہ شادی کے موقع پر دولہا والے دلہن کو جو زیورات دیتے ہیں وہ کس کی ملکیت ہے، اور کیا مہر کی جگہ وہ زیور یا زیورات دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑکا اپنی بیوی کو یا لڑکے کے والدین اپنے بہو کو زیورات بنا کر دیتے ہیں۔ آج کل چونکہ اتنی مہنگائی ہے تو لوگ کم سے کم ایک سیٹ چھوٹا موٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو آپ مہر کی رقم کا تعین کر رہے ہیں، جیسا کہ عمومی طور پہ آج کل عام لوگ بھی 50,000 روپے 1,00,000 روپے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے مہر کی رقم 1,00,000 روپے رکھی ہے اور 1.5 روپے کا زیور دے رکھے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ لڑکی والے کو بتا دیں کہ جو آپ نے مہر کی رقم رکھی ہے یا مہر کا مطالبہ کیا ہے کہ اتنا ہماری بیٹی کا مہر ہونا چاہیے یا ہماری بہن کا مہر ہونا چاہیے، تو اس کی جگہ میں 1.5 روپے کا یہ زیور مہر کے عوض ادا کر دے رہا ہوں۔ تو یہ نہ یہ کہ وہ لڑکی کی ملکیت ہو جائے گی، بلکہ آپ کی طرف سے ایک قرض ہے جو آپ کی بیوی کا وہ ادا ہو جائے گا، اور پھر کل کو اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر آپس میں اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں اگر اللہ نہ کرے کل کو جب اختلاف ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان، تو لوگ جہاں لڑکی والے اپنے تمام سامان کو لڑکے کے یہاں سے اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح لڑکا والے بھی اپنے زیورات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو زیور دیا ہے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ اور مہر کا جہاں تک تعلق ہے تو عام طریقے سے لوگ ادا نہیں کرتے، اگر لڑکی خلا لے رہی ہے تو اس کو اپنے مہر سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ تو بہتر صورت یہی ہے کہ شادی کے دن ہی آپ اس بات کا تعین کر لیں یا لڑکا والے کہیں کہ یہ جو زیورات ہیں یا ایک زیور ہے یہ ہم اپنے بیٹے کا یا میں اپنا مہر کے عوض اس کو ادا کر دے رہا ہوں، تو اس کی مالکہ وہ لڑکی ہو جائے گی، آپ کی بیوی یا آپ کی بہو ہو جائے گی۔ کل کو اللہ نہ کرے اگر کوئی بات خراب بھی ہوتی ہے تو آپ اسے واپس نہیں لے سکتے اور اس کو ہم مہر کے عوض ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی کم لکھے پڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ میں ایک جگہ ڈیٹ فکسنگ میں موجود تھا، اور وہاں جب میں نے یہ مشورہ دیا تو لڑکی والے اعتراض کرنے لگے کہ نہیں مہر تو الگ چیز ہے، یہ تو الگ چیز ہے، یعنی وہ بھی ہمیں دینا ہے اور یہ بھی ہمیں دینا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ اگر کل کو آپ سے مطالبہ کریں گے، اللہ نہ کرے کہ کل کو اگر کوئی نا اتفاقی ہوتی ہے تو آپ لڑکی والے کے گھر سے سامان اٹھائیں گے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اٹھا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر لڑکا والے بھی زیور کا مطالبہ آپ سے کریں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر مہر کے عوض وہ ادا کر دے رہا ہے تو اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ مہر تو بذات خود ہے بیوی کا قرض ہے، تو وہ قرض ادا ہو جائے گا اور آپ کی بیوی اس کی مالکہ بن جائے گی۔ تو ان کے سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کہا کہ پھر یہ اچھی بات ہے، اور بجائے اس کے آپ رکھ رہے ہیں 50,000 مہر اور وہاں 1.5 کا وہ زیور آپ کو ادا کر رہا ہے، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے سراہا کہ یہ تو بڑا اچھا مشورہ ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کی جگہ پہ مہر کی جگہ پہ وہ زیور کا تعین ہو گیا کہ مہر کی جگہ یہ زیور ادا کر دیں گے۔ تو پھر جب نکاح کے دن باری آئی تو اس کو باقاعدہ نکاح نامے میں تحریر کر دیا گیا کہ یہ جو زیور لڑکا والے نے دیا گیا اس کی ملکیت اتنی ہے، جبکہ لڑکی کہ مہر کی رقم 50,000 ہے اور یہ جو سیٹ ہے وہ 1,40,000 کا ہے، لہذا یہ مہر کی جگہ اس کو ادا کر رکھا ہے۔ کل کو یہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کسی بھی موڑ پر، زندگی کے کسی موڑ پر اس کی مالکہ وہ لڑکی ہی ہوگی، اس کی مرضی ہی سے کوئی کچھ ہو سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کل کو اللہ نہ کرے بیچنے کی نوبت آئے، کل کو اللہ نہ کرے نا اتفاقی ہو گئی ہے اور وہ مطالبہ کر رہا ہے تو مطالبہ نہیں کر سکتا، بیچنے کی بات آئے گی تو چونکہ مالک وہ ہے، وہ اس کی مالکہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر وہ بیچ بھی نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔